السلام علیکم گائز، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ اور آج میں آپ کے لیے ویڈیو لایا ہوں اپنے پیٹس کی. ٹھیک ہے، تو یہ ہم آپ کو ملواتے ہیں. یہ پرائم منسٹر ہے ہمارے گھر کے مرغیوں کا. ٹھیک ہے، یہ ذرا خونخوار قسم کا ہے، لڑائی بہت زیادہ کرتا ہے، اس لیے ہم اس کو جب دوسرے مرغے کھولتے ہیں تو اس کو بند رکھتے ہیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ ذرا شرارتی قسم کا بندہ ہے. ٹھیک ہے، ہم نے الگ الگ کیٹیگری الگ الگ پنجروں میں رکھی ہوئی ہیں. یعنی یہ چائنا والی عام مرغیاں ہیں، اسی کے ساتھ چائنا والا مرغہ بھی رکھا ہوا ہے اپنے سفید رنگ کا جو فارمی ہوتا ہے. تھوڑا سا میں ٹائم ویسٹ کیے بنا آپ کا ولاگ اس لیے ڈائریکٹ باتیں شروع کر دیتا ہوں کہ آپ بور نہ ہوں اور آپ کو انفارمیشن بھی ملے. ٹھیک ہے، اب زوم ہو جا. اچھا، تو یہ دیکھیں سامنے بلر سا نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ ہے ہمارا مرغہ. ٹھیک ہے، اصل میں وہ جالیاں ہیں تو یہ پرو ویڈیو میں نے آن کی ہوئی ہے، تو اب وہ زوم ہو نہیں پا رہا. اور تھوڑا گندا سا ماحول اس لیے کہ ذرا سی کنسٹرکشن بھی شروع ہے، کچھ کام کاج کرا رہے تھے تو اس لیے. تو یہ ہیں کچھ چائنا کی مرغیاں ہیں، یعنی جو نارمل مرغیاں ہوتی ہیں وہ جو ہم کھاتے ہیں وہ والی. کچھ مہنگی کلنگی، یعنی جسے انگلش میں کیا کہتے ہیں وہ مجھے نہیں پتہ. تو پھر اس کے بعد ہم نے مکس ورائٹی رکھی ہوئی ہے جسٹ فار دی ٹرائی، سیکھنے کے لیے، تاکہ ہمارا نقصان نہ ہو. تو ہم نے تو جو ایک نیت یہ کی تھی کہ ہم دیسی انڈے کھائیں گے، تو اس کے لیے ہم نے یہ خریدی تھی. اور پھر آگے سے یہ بڑھتے ماشاءاللہ انڈے دیتی گئیں. پھر ایک دو مرغیاں کڑک ہو گئیں تو ان کو ہم نے انڈوں پہ بٹھا دیا. پھر ماشاءاللہ ان سے یہ جو بچے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ والا، پھر یہ دیکھیں سارے جتنے بھی یہ چھوٹے چھوٹے چوزے تھے، یعنی مرغی کڑک ہوئی ایک پراپر ایک پروسیس سے جو گزرتا ہے اس طرح ہم نے ان کی بریڈنگ کی. ٹھیک ہے، بلکہ ہوتی گئی خود سے. ہم نے ان کو پالا تو بس، ہم تو انڈے کھاتے تھے روزانہ. جب دو مرغیاں کڑک ہوئی تو 2-3 دن ہم نے انڈے نہیں کھائے. ہمیں 8-10 انڈے روزانہ ملتے تھے، تو ہم نے 4 دن کے انڈے ان کے نیچے رکھ دیے. تو ان سے یہ ماشاءاللہ کوئی 14 بچے ہوئے تھے، جس میں سے 2 اسی وقت اللہ کو پیارے ہو گئے اور باقی اللہ کی مہربانی سے یہ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. یہ آ گئی ان کی مما چائنیز. پھر ایک ہے یہ بیبی آ گیا اس کا، یہ بڑا ہو چکا ہے، 2 مہینے کا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایگل کا سٹائل ہے اس کا، بالکل جیسے ایگلز ہوتے ہیں نا ویسا ہے اس کا سٹائل. یہ دیکھیں اس کی گردن پہ بال نہیں ہیں. میں نے سنا ہے یہ کشمیری نسل ہے، مجھے نہیں پتہ اس کے بارے میں، لیکن میں نے سنا ہے کہ یہ کشمیری نسل ہے. یہ بالکل پراپر پروسیس کے تھرو پیدا ہوئے ہیں، جو ایک نیچرل پروسیس ہوتا ہے. کوئی مشین کوئی چیز استعمال نہیں کی اس میں ہم نے. اب دیکھیں یہ ہم نے یہ اس کے انڈا ہوگا غالباً جو وہ بچہ ہے. تو ہم نے تو ایک ہی مرغی کے نیچے، یعنی 2 مرغیاں کڑک ہوئی تھیں، سب کے انڈے اکٹھے کر کے نا ایک کے نیچے رکھ دیے تھے. تو 18 انڈے ایک کے نیچے رکھے تھے، 18 دوسرے کے نیچے. تو اس میں سے 7 ایک میں سے نکلے تھے، 7 دوسرے میں سے نکلے تھے. پھر 2 مر گئے تو 12 رہ گئے. تو اب یہ 12 چوزے جو بڑے ہو کے مرغیاں اور مرغے بن رہے ہیں. اور یہ ان کی مما ہیں، یہ ایک کشمیری مما ہے. ٹھیک ہے، اور ایک وہ گرے کلر کی ان کی موم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارا سین ہے. اور اس کے بعد میں آپ کو ایک نیو انٹری بھی بتاتا ہوں اپنے اس کی فیملی میں. تو یہ دیکھیں جی، آج ایک نیو انٹری ہوئی ہے. یہ تقریباً 4-5 مہینے کے ایکسپیرینس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ کچھ اچھی ایک ذرا فینسی نسل کی مرغیاں بھی ہمارے گھر میں ہونی چاہیے. تو اس کا آج ہم نے جوڑا یہ لے کے آئے ہیں. اس کو بٹر پف بولتے ہیں دیسی زبان میں اور انگلش میں، یعنی کہ جو ایک پراپر اس کا نیم ہے وہ مجھے نہیں آتا، کیونکہ ہم اتنے ایکسپیرینس تو نہیں ہے اس معاملے میں. جسٹ فار فن اور ایکسپیرینس کے لیے ہم ان کو پال رہے ہیں، اور انڈے کھانے کے لیے، دیسی انڈے کھانے کے لیے عمران خان کی بات سن کر اس پہ عمل کر رہے ہیں. یہ مرغہ تھا. تو یہ ہے جناب اس مرغے کے ساتھ مرغی، یعنی پورا جوڑا ہم نے لیا ہے. اور اب اس کی بریڈنگ سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور کیسے ایکسپیرینس گزرتا ہے، کیونکہ یہ تھوڑا مہنگا ہے تو اچھی اس کا خیال رکھنا پڑے گا. فینسی ہے یہ اور بہت خوبصورت بھی لگتی ہیں. تو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. اچھا، تو میں اب اس کے بعد آپ سے کچھ اپنا ایکسپیرینس اس کے بارے میں شیئر کرتا ہوں کہ میرے ساتھ 2 مہینے میں اس میں کیا کیا ہوا. ٹھیک ہے، تو ایسا تھا کہ میں نے جب کرونا کا لاک ڈاؤن تھا، ذرا جھولے پہ بیٹھ جائیں بھائی. تو کرونا کا لاک ڈاؤن تھا تو پچھلے سال کی بات ہے، یعنی 2020 کی. تو ہم نے گھر میں گزارے. اس دوران بڑے خالص غذاؤں کی باتیں ہوتی رہیں، وائٹامن سی کی بھی باتیں ہوتی رہیں.
تو ہم نے سوچا کہ یار یہ وائٹامن سی وغیرہ اور یہ فروٹس وغیرہ تو ہم کھاتے ہیں، تو فارمی انڈے لانے کی کیا ضرورت ہے۔ مجھے کسی نے کہا کہ آپ جو اگر زیادہ سے زیادہ 5,000 روپے کی مرغیاں لے لینا تو آپ کو باہر سے انڈے نہیں منگوانے پڑیں گے، روز آپ کو یعنی کہ 5-6 انڈے روزانہ ملیں گے، یعنی جو اچھی دیسی مرغی ہوتی ہے وہ 1,500-2,000 روپے کی ہوتی ہے، یا اچھے ریٹوں میں بھی مل جاتی ہے، کوئی مجبوری سے بیچ رہا ہو تو اسی طرح ہم ایک جاننے والے کے تھرو جس کو ایکسپیرینس تھا تو اس کو ہم نے کہا کہ بھائی آپ ہمیں ذرا لا دیں، میرے جو ریلیٹیو ہیں ایک، ان کو میں نے کہا، تو انہوں نے وہ پرندے پالتے ہیں اور ان کو شوق بھی ہے، تو ان کے پاس مختلف قسم کے مور وغیرہ ہر چیز ہے، تو انہوں نے ہمیں جب جانا تھا تو ساتھ لے گئے اور یہ چیزیں ہمیں لے دیں کہ کچھ یہ چائنیز ہیں، یہ سستی والی کچھ لے لو، یہ انڈے تیار ابھی دے رہی ہیں، کچھ کلنگی ہیں، کچھ مختلف قسم کی، مطلب جو دیسی عام مرغیاں ہوتی ہیں نا وہ ہمیں انہوں نے لے دی، لیکن بڑی اچھی اور صاف ستھری اور بڑی پریزنس والی، جسے کہتے ہیں نا جاندار مرغی، تو وہ ہمیں انہوں نے لے دی۔ تو ہوا ایسا پھر اس کے بعد کہ وہ ہم نے اس پہ ایکسپیرینس کیا، تو پہلے کچھ 5-7 دن میں نا ہم لائے تھے کوئی 11 مرغیاں اور 1 مرغا، پھر اس کے بارے میں کچھ یوٹیوب بابا سے سرچ کی، یہ یوٹیوب بھی ہمارے گرو جی ہیں نا جن سے ہم کافی کچھ سیکھ لیتے ہیں، تو اس میں سے ہم نے جو اچھی نالج تھی وہ ہم نے گیدر کی اور اس کو سمجھا اور سیکھا، تو ہمیں معلوم یہ ہوا کہ 5 مرغیوں کے ساتھ 1 مرغا رکھا جائے تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور اس سے آپ بچے بھی نکال سکتے ہیں، تو ہمارے دل میں لالچ پیدا ہوئی 10-15 دن کے بعد ہی۔ اچھا اس دوران ایک مرغی ہم سے مر بھی گئی کہ وہ بیمار ہوئی، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اس کو کیا بیماری ہے اور کیسے اس کو ٹریٹ کرنا ہے، ایون کہ ڈاکٹر کے پاس بھی لے گئے کیونکہ جاندار ہے، چاہے مرغی ہو، چاہے 500 کی ہو، 1000 کی ہو، لیکن ہے تو جاندار ہے، تو ہم اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، چیک کروایا اور بھی اس کو گھر بلایا کہ آخر ساری 10-12 جتنی بھی مرغیاں سب کو چیک کر جو، تو شروع میں کوئی 500-700 روپے خرچہ بھی ہوا، تو خیر وہ ایکسپیرینس اچھا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کی یہ ویکسینیشن آپ نے کر دینی ہے ایک دفعہ سال میں، وہ 200-300 روپے کی چیز تھی، وہ دوائی ہم نے لگا دی ان کو، تو پھر بعد میں کوئی ایسا ایشو نہیں تھا، وہ اس پہ ہم نے جو ہے وہ ویکسینیشن اور دوائی وغیرہ ساری ان کو کھلا دی اور سب کچھ کر دیا، تو اس کے بعد پھر اللہ آپ کا بھلا کرے یہ الحمدللہ ٹھیک جا رہی تھی، البتہ اس دوران ایک مر چکی تھی تو ہمیں افسوس پڑا تھا کیونکہ جاندار تھا ہمارے گھر میں آ کے وہ مر گیا، تو ذرا دل خفا ہوا کہ یار یہ تو غلط کام ہے۔ خیر پھر ہمیں روزانہ ماشاءاللہ سے شروع میں ہی 6-7 انڈے آنے شروع ہو گئے روزانہ فرسٹ ڈے سے، کیونکہ وہ انڈے دے رہی تھیں آلریڈی 2 دن انہوں نے انڈے نہیں دیے، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے انڈے دینے شروع کر دیے، تو پھر ایسا ہوا کہ کچھ 1 مہینے کا ایکسپیرینس کرنے کے بعد ہم گئے، اور یہ جو ہم نے آپ کو مرغوں کا پرائم منسٹر بتایا شروع میں اس ویڈیو کے، تو یہ اس پرائم منسٹر کی ملکہ ہے، پرائم منسٹر بھی میں نے آپ کو شروع میں دکھایا، میں دوبارہ بھی دکھا دوں گا، یہ کشمیری مرغی ہے، تو یہ ہم نے نا وہ پرائم منسٹر جو ہے نا وہ مرغا، یعنی وہ بڑا والا مرغا جو ہے وہ ہم نے ایک پھر خریدا جا کے، تو پھر ہر مرغے کے ساتھ یعنی 2 مرغے، ہمارے پاس 10 مرغیاں تھیں اور ہم نے 5 مرغیاں 1 مرغے کے ساتھ رکھ لیں۔ اچھا اس دوران ایسا ہوا کہ یہ ایسا ہوا کہ 2 مرغیاں کڑک ہو گئیں، یہ جی پرائم منسٹر صاحب دیکھ لیں، یہ ماشاءاللہ ہمارے پرائم منسٹر مرغوں کے ہیں، ہمارے گھر میں جتنی مرغیاں ہیں نا ان کے پرائم منسٹر ہی ہیں، تو یہ یہاں کے عمران خان تو نہیں ہے، زرداری ہے، یہ خطرناک والا ہے، یہ مارتا ہے، جیسے عمران خان والی عادت اس میں نہیں ہے، یعنی کہ عمران خان جو ہے نا وہ سے کے مارتا ہے، یعنی وہ گھسیٹتا ہے لوگوں عوام کو، لیکن زرداری جو ہے وہ ڈائریکٹ مارتا ہے تو یہ ڈائریکٹ مارا والی چیز ہے، تو خیر ہمیں نہیں تھا پتہ، ہم لے آئے تھے کہ چلو اچھی نسل بڑھے گی اور اچھا ایک بڑا مرغا ہے تو چلو لے جاتے ہیں، شاید اس نے بھی اسی لیے بیچا ہوگا سستے میں کہ جان چھوٹے، کیونکہ یہ اوروں کو باہر نہیں نکلنے دیتا، یہ بڑی عجیب سا ایک اس میں ہے، تو اس کو ہم لے آئے 5 مرغیاں اور 5 مرغے ہم نے رکھے، تو یہ 2 مرغیاں کڑک ہوئی ہوئی تھیں، تو جو کڑک مرغیاں تھیں تو ان سے ہم نے نا ان کے نیچے ہم نے نا 4 دن میں انڈے جتنے بھی آئے وہ 7-7 8-8 کر کے، تو ہم نے 17 انڈے ایک کے نیچے رکھے، 17 انڈے دوسرے کے نیچے رکھے، اور کوئی 21-22 دن کے بعد اس میں سے بچے نکلنے شروع ہو گئے، جو کہ 25 سے 26 دن تک یہ معاملہ جاری رہا، اور ایک مرغی کے نیچے سے یعنی 7 انڈے جو ہیں 7 چوزے نکلے، اور دوسرے مرغی کے جو کڑک تھی اس کے نیچے سے 7 انڈے نکلے، اور پھر اس لالچ میں ہم ایک کڑک مرغی اور بھی خرید کے لائے تھے، لیکن وہ غالباً اپنا کڑک ہونے کا وقت پورا کر چکی تھی، تو وہ آدھے میں ہی اٹھ گئی، جو کہ ہمیں اس کا سارے انڈوں کا نقصان ہوا کہ وہ اس میں سے ایک بھی نہیں نکلا، تو اوورآل 14 چکس ہمارے ہو گئے، اور 14 چکس یہ بھی دیکھیں آپ، یہ وہ چک بڑا ہو چکا ہے جو 14 میں سے ہی پیدا ہوا تھا،
تو پھر یہ ایک نارمل پروسیس سے پیدا ہوئے تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی اور نیا ایک ایکسپیرینس تھا ہمارے لیے، تو اس کو ہم نے بڑا انجوائے بھی کیا اور سیکھا بھی۔ تو پھر ہم نے پلان بنایا کہ چلو ایک فینسی مرغی بھی اور بھی لے آنی چاہیے، تو نارمل دیسی مرغے ہیں، کولنگی ہیں یا جو بھی ہیں، تو نارمل ایک فینسی مرغی بھی آ جانی چاہیے۔ تو فینسی مرغی پھر ہم لے آئے، تو پھر اس طرح اب اس کی بھی ایکسپیرینس کریں گے۔ اچھا، اس دوران ہمیں ایک لاس اور بھی ہوا کہ جو ایک دن ایسا ہوا کہ ہم جو نارمل مرغیاں جتنی بھی تھیں نا، وہ ہم یعنی مرغہ ایک تھا اور 2 مرغے تھے، جس میں سے ایک مرغہ اتنا زیادہ ٹینشن نہیں دیتا تھا، وہ بھی بڑا اونچا لمبا تھا، لیکن وہ ذرا غالباً اتنا مار مرا والا نہیں تھا اور عادی بھی نہیں تھا مار مرا کا، تو وہ پھرتا رہتا تھا باہر۔ اچھا، وہ ہوا ایسے کہ یہ پرائم منسٹر صاحب کا پنجرہ کھلا رہ گیا، تو پرائم منسٹر صاحب نے باہر نکل کے، اور وہ بھی مطلب ایسا نہیں تھا کہ کسی کوئی آئے تو اس کو ایسے چھوڑ دے دوسرا جو تھا مرغہ، لیکن وہ آپس میں لڑائی بہت زیادہ ہو گئی اور دونوں آپس میں بہت زیادہ زخمی ہو گئے، اور زخمی ہونے کی وجہ سے تو وہ بھائی اتنے زخمی ہو گئے کہ پھر وہ نا مرغہ، وہ بھی دوسرا بھی بڑا سفید رنگ کا تھا، لیکن بہت ہی وہ بھی سخت تھا، مطلب لڑائی میں وہ بھی پیچھے نہیں تھا، لیکن آخر وہ تھا اتنا مار مرا والا نہیں تھا اور یہ لڑائی والا تھا، تو وہ اس نے اس کو کچھ زیادہ ہی مار دیا، تو وہ کہیں نا اس کو زیادہ لگ گئی۔ تو میں نے کہا اس سے پہلے کہ وہ مر جائے تو اس کو ہم نے حلال کر دیا۔ وہ بھی کوئی 6-7 ہزار روپے کا مرغہ تھا، مطلب لیا ہم نے سستا تھا، لیکن وہ اس کو 4-5 مہینے ہمارے پاس 4 مہینے تو گزر گئے تھے، تو وہ اتنا کوئی بڑا ہو چکا تھا کہ وہ اس کی پرائس جو ہے نا وہ اب انکریز ہو چکی تھی، اس کی ورتھ زیادہ ہو چکی تھی اور اس کی نسل بھی بڑی اچھی ہوتی تھی، تو سب جو ہے وہ ہم سے مانگتے تھے، تو خیر وہ حلال کرنا پڑ گیا۔ تو پھر اس کے بعد اب یہ فینسی والا لے کے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ہم نے جو نارمل فارمی چوزا ہوتا ہے، جو سفید رنگ کے جو آپ کھاتے ہیں بازار میں حلال کرتے ہیں لوگ اور بیچتے ہیں، فارمی چوزا، تو اس کا ایک چوزا ہم نے وہ میں غالباً عید کا جانور لینے گیا تھا، تو وہاں پھر رہا تھا، تو وہ لینے گیا تھا، تو بھائی وہ جانور کے ساتھ ادھر مجھے وہ سفید رنگ کا پھرتا ہوا نظر آیا، تو میں سمجھا اصلی، اور انہوں نے کہا نہیں یہ تو اصلی نسل والا نہیں ہے، یہ تو 500 روپے والا چوزا ہے، وہ بڑا مرغہ ہے، یعنی کہ جو آپ فارمی مرغی کھاتے ہیں اسی کا یہ مرغہ ہے۔ میں کہا چلو یہ بھی دے دو، خیر ہے، اس کا بھی تجربہ کر لیتے ہیں، تو پھر وہ بھی میں لے آیا۔ تو 2 مرغیوں کے ساتھ میں نے ایک وہ مرغہ رکھا ہوا ہے اور 5 کے ساتھ میں نے پرائم منسٹر کو چھوڑا ہوا ہے، اور ایک جو ہے مرغی وہ چوزوں کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی چوزے تو بڑے ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک اس نے اپنے چوزوں کو نا الگ نہیں کیا، تو 2 مرغیاں کوڑک تھیں، وہ ان کے چوزے بڑے ہوئے، تو میں نے اب ایک کے ساتھ سارے چوزے یعنی 12 کے 12 اکٹھے کر دی۔ تو بس ایکسپیرینس اچھا جا رہا ہے، لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے، پھر میں آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا ساتھ ساتھ اور انفارمیشن دیتا رہوں گا، جو مجھے انفارمیشن آئے گی آپ کو بھی آگے فارورڈ کروں گا۔ تو امید ہے آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا، اور میری ویڈیوز کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اس پہ کمنٹس بھی کریں، کوئی سوال پوچھنا ہو تو مجھے بتائیں، انشاءاللہ میں اس پہ ورک کر کے ضرور آپ کو رپلائی کروں گا، ٹھیک ہے؟ اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کیا کریں میری ویڈیو۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔